بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا درخت پر لگے پھل کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود باب ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے 3593 حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ الفاظ حدیث کے کچھ یوں ہیں: عن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا قطع فی ثمر ولا کثر، رواہ مالک والترمذی وابو داود والنسائی والدارمی وابن ماجہ۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے، جیسے کہ موطا امام مالک ہے، اور پھر اسی طریقے سے دیگر کتب احادیث ہیں۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الحدود ہے اور 12واں باب ہے کہ جن چیزوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت 4388 میں ہے، جبکہ سنن ترمذی میں 1449 ہے، سنن ابن ماجہ میں 2593 ہے، سنن نسائی میں یہ روایت بہت سارے مقامات پر ہے، کم از کم 1 درجن سے زائد۔ مثال کے طور پر 4964، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73 حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، لہذا اس کی استنادی حیثیت پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درخت پر لگے ہوئے پھل اور شگوفے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ ہم کسی کے محفوظ باغ میں جائیں، وہاں سے پھل توڑیں، ٹوکریاں بھریں، شاپر بھریں اور لے آئیں۔ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کسی بھی درخت سے جو خاص طور پر کسی کی ملکیت ہو اور محفوظ ہو، وہاں سے چوری پھل کاٹنا یا توڑنا جرم ہے، لیکن اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ دیگر سزائیں دی جا سکتی ہیں، جیسے تعزیر ہے، تنبیہ ہے، جرمانہ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تو اس کے بعد پھر ذاتی سیاسی مفادات ان کو ترجیح دینے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قانون کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے، جی قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن اسلامی قانون اندھا نہیں ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اسلامی قانون اندھا نہیں، اسلامی قانون تمام امور کو مد نظر رکھتا ہے۔ اب یہ درختوں پر لگے پھلوں کا معاملہ اس قسم کا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے، کسی کا باغ ہے اور اس باغ کی ٹہنیاں باہر راستے کی طرف لٹکی ہوئی ہیں، تو کوئی آدمی وہاں سے پھل اتار لیتا ہے، اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، تنبیہ ضرور کی جائے گی۔ جس طرح کہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں گنے کی فصل ہے، آبادیوں کے قریب لوگ گنے کی فصل کاشت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ وہاں سے گنے توڑ لیتے ہیں، تو اب چوری تو وہ بھی ہے، لیکن اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، البتہ دیگر سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں دیگر سزاؤں کی ممانعت کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے اجازت دیجیے۔